ہندوستان کی ٹیم کو ضرور آنا چاہیے تھا. اگر کوئی معاملات ماضی میں بگڑے ہیں تو اب ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان آتی کھیلتی، لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آ جائے گا وقت ایسا. بھارت کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ضرور آنا چاہیے. پاک بھارت معاملات بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی اچھے رہنے چاہیے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان کی معیشت میں بہتری آنا شروع ہو گئی. شہباز شریف نے معیشت کی بہتری کے لیے بے پناہ اقدامات کیے. پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کوئی ایک منصوبہ دیا ہے تو دکھا دیں. بدقسمتی سے بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا گیا. نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے پر لگا دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اس ملک کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا. اس ملک کا مسئلہ چند سال میں حل کر دیں گے. پنجاب میں اسموک سے 2.5 لاکھ اموات کا خطرہ. وفاق کی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں تمام وسائل جھونک کر اسموک کی آفت کو ٹالنا ہوگا. اسموک سے 2.5 لاکھ قبل از وقت اموات اور تقریباً 9% GDP متاثر ہو سکتی ہے. یہ سب ہماری لاپرواہی کا کیا دھرا ہے. پڑوسی ملک کا کردار صرف 30% ہے. اسموک ایک بہت بڑی انسانی اور معاشی ایمرجنسی ہے. یونیسیف نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی. اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا پنجاب میں اسموک 1 کروڑ 10 لاکھ بچوں کے لیے سنگین خطرہ ہے. لاہور اور کئی دیگر اضلاع میں گزشتہ ہفتے فضائی آلودگی نے ریکارڈ توڑ دیے. اسموک اتنی شدید ہے کہ خلا سے بھی نظر آتی ہے. اسموک سے پنجاب میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی. حکومت پنجاب ہنگامی اقدامات کرے. پنجاب میں اسموک مزید 5 ڈویژن میں تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان. سرگودا، راولپنڈی، بہاولپور، ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 17 نومبر تک اسکول اور کالج بند رکھنے کی ہدایت. اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز بھی بند رہیں گے. لاہور کا آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر. ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے اوپر ریکارڈ. آلودہ فضا نے لاہوریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار بنا دیا. گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا پنجاب حکومت حالات کی سنگینی کو سمجھے. عوامی مسائل اور اسموک جیسی صورتحال پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے. پشاور بھی اسموک کی لپیٹ میں، شہریوں کو سانس لینے میں دشواری. حکومت پنجاب کے نومبر اور دسمبر میں شادی ہال بند کرنے کی تجویز پر غور. حکومت پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ اگلے سال سے شادی ہال نومبر اور دسمبر میں بند کرنے کا حکم دیں گے. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے ایسے کام نہیں چلے گا. 2 مہینے کی پالیسی کا فائدہ نہیں، لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. لاہور میں بڑے تعمیراتی منصوبے روکنا پڑیں. Donor countries should fulfill their commitment. Developing countries will need $6.8 trillion by 2030. Despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو 68 کھرب ڈالر درکار ہیں. باکو میں وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کی میزبانی میں کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس سے خطاب. کہا ترقی یافتہ ملک موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کریں. ترقی پذیر ملک شدید مشکلات کا شکار ہیں. UN فریم ورک کے تحت خصوصی فنڈ فراہم کرنا ہوں گے. گلیشیئرز کے تحفظ کی خصوصی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا گلیشیئرز لائف لائن ہیں. پانی کے ذخائر کے لیے گلیشیئرز کا تحفظ ناگزیر ہے. پاکستان کی زراعت کا 90% انحصار 7000 گلیشیئرز پر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی COP29 کے افتتاحی اجلاس میں شرکت. عالمی رہنماؤں سے بھی ملے. شہباز شریف کی UAE اور آذربائیجان کے صدور سے ملاقاتیں. وزیر اعظم بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملے.
بانی سے ملنے جانے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اور رہائی، پولیس کا کہنا ہے عمر ایوب، اسد کیسر، شبلی فراز، احمد خان اور حامد رضا کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا تھا۔ رہائی کے بعد رہنما بانی سے ملاقات کے بغیر واپس لوٹ گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں جیل حکام نے ہمیں حبس بیجا میں رکھا، یرغمال بنایا۔ شہباز شریف، مریم اور جیل حکام سے پوچھتے ہیں آپ کی جرت کیسے ہوئی عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی؟ تمام افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے۔ اسد کیسر کہتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ہم سے بدتمیزی کی گئی، بدتمیزی کرنے اور بند کرانے کا آرڈر کس کا تھا؟ ہم تو الگ الگ گاڑیوں میں آئے تھے، دفعہ 144 کا اطلاق کیسے ہو گیا؟ شیخ وقاص اکرم نے کہا شیڈول کے مطابق بانی سے ملاقات ہونا تھی، 3 بجے تک انتظار کرایا لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی، واپسی پر گاڑیوں سے اتار کر حراست میں لیا گیا۔ کرتے ہیں اس طرح کی کچھ کنڈے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ہی کال دینی ہے اور نومبر کا مہینہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تیاری ہماری شروع ہے اس کے لیے، جب کال آئے گی تو آپ سب کو انشاءاللہ اناؤنس ہو جائے گا۔ سر امریکن جھنڈا لہرایا گیا تھا، اس کی تحقیقات وہ پٹواری تھا میرے خیال میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو، اگر آپ کو نظر آئے تو مجھے بتا دینا۔ سوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے والا پٹواری تھا، میں خود اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی صحافیوں سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے اسی ماہ کال دینی ہے، ہم نے تیاریاں شروع کر دیں۔ ہمارے احتجاج سے خوفزدہ لوگ ہمارے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ آخری وار کھیلنا ہے اور مرنا ہے یا مر جانا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلان کرنے سے تو مراد یہ ہے کہ بھئی ہمیں روک لو، ہم یہ کرنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے طے کر لیا ہے کہ مرنا ہے یا مر جانا ہے، تو اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے اعلانات کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں روک لو، ایسے اعلانات کریں گے تو پھر کارروائی بھی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، کہا یہ لوگ اداروں کو لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ سوابی جلسے میں جو تقاریر ہوئیں سب نے دیکھی۔ انہوں نے کہا کفن بردار جلوس کا اعلان بانی پی ٹی آئی کریں گے، کل کوئی کفن بردار کچھ بھی کرے تو اس کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی نہیں تو کون ہوگا؟ ان لوگوں کا کمپرومائز ہونے کا لیول اتنا اونچا نہیں۔ میرا خیال ہے گنڈاپور نے کہا ڈی چوک جانے دیں، دھرنا نہیں دوں گا۔ گنڈاپور کو ڈی چوک جانے دیا گیا، اس کے بعد وہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ جنوری 2023 کو پولیس لائن مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا۔ ہم نے جمیل چوک رنگ روڈ پشاور کے قریب 11 یعنی کل کے دن 2 خودکش جیکٹوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا۔ دوران انٹروگیشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے۔ پشاور پولیس لائنز میں خودکش دھماکے کا مرکزی سہولت کار پولیس اہلکار نکلا۔ پولیس کانسٹیبل محمد ولی گزشتہ روز 2 خودکش جیکٹ سمیت پکڑا گیا۔ کانسٹیبل ہی خودکش حملہ آور کو باڑہ سے پشاور لایا تھا۔ سہولت کاری کے 2 لاکھ روپے وصول کیے۔ دھماکے کے وقت محمد ولی کی ڈیوٹی پشاور پولیس لائنز میں تھی۔ پولیس لائنز کے نقشے ٹیلی گرام کے ذریعے شیئر کیے گئے۔ محمد ولی نے اعترافی بیان میں بتایا پولیس لائنز حملے کے علاوہ بھی بہت سی کارروائیاں کی۔ 2022 میں پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک پر ٹارگٹ کیا۔ 2023 میں گیلانی مارکیٹ میں دستی بم حملہ کیا۔ 2021 میں 1 ہفتے کی چھٹی لے کر جلال آباد گیا، وہی جماعت الاحرار میں شامل ہوا۔ کمانڈر خالد خراسانی کے قتل کا بدلہ لینا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر خودکش حملے کرنے والا شاہ فہد 3 دن شہر میں گھومتا رہا۔ صدر میں باغ کے ہوٹل میں کمرہ لیا، امپریس مارکیٹ سے ریمبو سینٹر پہنچا، ڈی ایچ ایف فیز 1 کے سگنل کورنگی سے خیبان اتحاد گیا، دہشت گرد اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، باغ جناح اور دیگر جگہوں کے چکر لگاتا رہا۔ حیدرآباد میں ہوٹل کے قریب بھی گیا۔ شاہ فہد کا ایک ساتھی پیدل ایئرپورٹ میں داخل ہوا اور چینی قافلے کے نکلتے ہی شاہ فہد کو فون پر اطلاع دی۔ کراچی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے مزید سخت اقدامات، پرائیویٹ اور آن لائن ٹیکسیوں کا ایئرپورٹ پارکنگ میں داخلہ بند۔ ایئرپورٹ آنے والے مسافروں کی گاڑیوں کے لیے مخصوص لین ہوگی، 1 مسافر کے ساتھ صرف 1 فرد اور بزرگ مسافر کے ساتھ 2 افراد کو آنے کی اجازت ہوگی۔ ایئرپورٹ ملازمین کی آتے جاتے چیکنگ کی جائے گی۔
सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को अपना ऑफिस कार्ड दिखाना लाजमी होगा। मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वालों को मुताल्लिका एयरलाइन के टिकट की कॉपी साथ लाना होगी। एयरपोर्ट आने जाने वाले तमाम रास्तों पर चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। चेक पोस्टों पर पुलिस, रेंजर्स, ASF और प्राइवेट गार्ड्स ड्यूटी देंगे। एयरपोर्ट के दाखिली रास्तों पर बारूदी मवाद का सुराग लगाने वाले आलात नस्ब किए जाएंगे। भारत का सिक्योरिटी का बहाना नहीं चलेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को वाज़ेह कर दिया। PCB ने खत में कह दिया, सिक्योरिटी खदशात कहकर भारत का पाकिस्तान न आना कबूल नहीं। PCB ने भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात पूछ ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की हिदायत पर भेजे गए खत में ICC को पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। ICC पर वाज़ेह कर दिया, भारतीय टीम पाकिस्तान ना आई तो पाकिस्तान भारतीय टीम के साथ कहीं भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत टीमें पाकिस्तान आकर खेलती रहीं, मैच मनसूख हुआ, ना कोई हादसा हुआ। हमारी टीम हमेशा इंडिया गई, कभी ये नहीं हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने उनको रोका हो। इंडियन गवर्नमेंट को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि उन्हें भी इस पे सोचना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इंडियन टीम नहीं आएगी तो यकीनन एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम खेलने के लिए पाकिस्तान ना आई तो अच्छा पैगाम नहीं होगा। भारत पाकिस्तान ने हमसाए रहना है, खेल को खेल रहने दिया जाए। पाकिस्तान ने कभी अपने खिलाड़ियों को भारत जाने से नहीं रोका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गवर्नर हाउस लाहौर में सिख यात्रियों के एजाज़ में डिनर से खिताब। कहा, दुनिया भर से सिख पाकिस्तान से अमन का पैगाम लेकर जाते हैं। पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करने और भाईचारे को फ़रोग़ देने वाले हैं। इशाइये में भारत, कनाडा, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्री शरीक। सिख मेहमानों का गवर्नर हाउस पंजाब में रिवायती इस्तकबाल, बग्गियों पर बिठाकर पंडाल में लाया गया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का आबाई शहर फैसलाबाद पहुंचने पर बालियाना इस्तकबाल। स्टार क्वेस्ट को भग्गी में बिठाकर झंग रूट से रिहाइश का ले जाया गया। नौजवानों और बच्चों की ढोल किताब पर भंगड़े, पतिया निछावर, नोट लुटाए गए। जबरदस्त आतिशबाजी भी की गई। आसिफ ने कतर में होने वाली IBSF स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। फाइनल में ईरानी क्वेस्ट को हराकर तीसरी बार आलमी चैंपियन बने। आसिफ कहते हैं किसी से कोई तवक्को नहीं। कई बार तकलीफ ज़रूर होती है कि इतना कुछ करने के बाद भी वो सपोर्ट नहीं मिली जिसके हकदार हैं। मिशन चीफ नितिन पोर्टर की क़यादत में IMF के वफ्द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुक्काम भी मौजूद थे। IMF को रवा माली साल की पहली सहमाही और 1.5 लाख सरकारी असामियाँ ख़त्म करने पर ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की सरबराही में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की सरबराही में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद भी मुज़ाकरात में मौजूद। एक्सटर्नल गैप पर खुसूसी सेशन। IMF वफ्द को राइट साइजिंग पर भी खुसूसी ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत करेगा। पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अखवान आईनी बेंच का हिस्सा। आईनी बेंच 14 नवंबर को सुबह 9:30 बजे आईनी मुकदमात की समाअत करेगा। जजेस कमेटी के इजलास का एलामिया भी जारी। पुरानी आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। एलामी के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। सत्ताईस लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी किया गया। नादरा में कई तानातियाँ बगैर इश्तहार की गईं। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की हैं। चेयरमैन नादरा की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, असल में कुछ अहम लोगों का डेटा लीक होने पर तकलीफ हुई थी। डेटा लीक करने वाले आज भी नादरा में बैठे हैं और उनका अहम हिस्सा है। इनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, वो मजीद अच्छी पोस्ट पर तैनात हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में बारात की गाड़ी दरिया में जा गिरी, 26 अफराद जाँ बहक होने का खदशा, 14 लाशें निकाली गईं। दुल्हन समेत 3 अफराद जख्मी हालत में बचा लिए गए। 11 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन सुबह तक मुलतवी। हस्तौड़ से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर पुल की रेलिंग तोड़ती हुई दरिया में गिर गई। गुस्ताखाना मवाद और पोर्नोग्राफी मवाद की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी। वजारत मजहबी अमूर ने काबिल एतराज़ मवाद हटाने के लिए पीटीए को खत लिख दिया। अदालती हुक्म पर पीटीए ने इक़दाम उठाए, लेकिन मवाद फिर भी मौजूद है। पीटीए पोर्नोग्राफी, गुस्ताखाना और दीगर गैर अखलाकी मवाद ब्लॉक करने के लिए फौरी कार्रवाई करे। 3D प्रिंटेड पीक इम्प्लांट जो कि कस्टमाइज है, यानी हर मरीज़ के लिए मुनफरिद है, वो 14 मरीज़ों में हमने अब तक इसको इस्तेमाल किया है। कुछ मरीज़ जो हैं उनका तो साल से ऊपर 1.5-2 साल भी होने को आ रहा है। सब में बहुत फ़ायदेमंद रहा है। खोपड़ी, माथे और चेहरे की हड्डियां दोबारा बनाना अब पाकिस्तान में भी मुमकिन। कराची के निजी अस्पताल ने पैक इम्प्लांट के जरिए हड्डी दोबारा बनाने की सलाहियत हासिल कर ली। हादसा या कैंसर की वजह से मुतासर इंसानी हड्डी की जगह हर मरीज के लिए उसकी साख और ज़रूरत के मुताबिक तैयार हड्डी की पेवंदकारी की जा सकेगी। बैरून मुल्क पेवंदकारी कराने पर हज़ारों डॉलर लागत आती है।